السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ما جاء فی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موزہ مبارک کے بیان میں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ حبشہ نجاشی نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سیاہ رنگ کے 2 سادے موزے ہدیے میں بھیجے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا، پھر وضو کیا تو ان پر مسح کیا۔ حبشہ کے بادشاہ کا اصل نام اصحمہ تھا۔ بعض محدثین کے نزدیک یہ اس وقت مسلمان ہو چکا تھا، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس بنا پر علماء نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ البتہ چونکہ دوسری بعض روایات میں کافر کے ہدیے سے انکار بھی ہے، اس لیے اصل صورتحال یہ ہے کہ اگر کافر کے ہدیہ قبول کرنے میں دین کے نقصان کا خدشہ ہو تو قبول کرنا جائز نہیں، اور اگر دین کا نقصان نہ ہو تو قبول کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چمڑے کا بنا ہوا موزہ پاؤں پر پہنا جاتا ہے۔ جب وضو کر کے اس کو پہن لیا جائے تو دوبارہ وضو کی ضرورت پیش آنے کی صورت میں اس پر مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات تک مسح کرنا جائز ہے۔ نیز ایسی جرابوں پر بھی مسح جائز ہے جو خوب موٹی ہو اور کسی چیز سے باندھے بغیر 3-4 میل ان کو پہن کر چل سکتا ہوں۔ آج کل کے باریک اونی یا سوتی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اس کا خاص خیال کیا جائے کہ باریک جرابوں پر مسح کرنے کا یہ فتنہ بھی عام ہو رہا ہے۔ موزے کے آداب میں سے ہے کہ موزہ پہننے سے پہلے جھاڑ لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک سفر میں جنگل میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موزہ پہنا اور دوسرے کے پہننے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ ایک کوا آ کر دوسرا موزہ اٹھا کر لے گیا اور اوپر لے جا کر اس کو پھینک دیا۔ اس میں ایک سانپ گھسا ہوا تھا جو کہ گرنے کی چوٹ لگنے سے باہر آ گیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا کہ اس نے موذی جانور سے حفاظت فرمائی، اور موزے کے آداب میں یہ بات فرما دی کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لے۔ بند اور لمبے جوتوں کو بھی پہننے سے پہلے جھاڑ لینا چاہیے۔